بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ علیزہ اپنے ہاتھوں کو آگے کی طرف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کی دیوار کو ٹٹولتی ہوئی باہر آ گئی۔ اسی طرح قدم گنتی ہوئی ہاتھوں سے آگے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھائی اور فریج کی سمت مڑ پڑی۔ فریج سے اس نے پانی کی بوتل نکالی اور وہیں پر کھڑے کھڑے منہ لگا کر 2 گھونٹ پانی پیا اور بوتل واپس فریج میں رکھ کر آہستہ سے فریج بند کر دی۔ پھر واپس باہر کی طرف آئی تو اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی، امی میری بات سنیں، امی کہاں ہیں آپ؟ علیزہ کی آواز سن کر اس کی ماں بھاگی آئی۔ انہیں اندازہ تھا کہ علیزہ بہت کم انہیں کسی کام کے لیے پکارتی ہے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سارے کام خود بخود کر لے، لیکن اب اگر علیزہ نے پکارا تھا تو ضرور کوئی وجہ ہی تھی۔ ہاں بیٹا میں یہیں پر ہوں، بولو کیا بات ہے؟ علیزہ کی ماں نے اسے جواب دیا، اماں مجھے بھوک لگی ہے، آپ پلیز کچھ کھانے کو دے دیں۔ علیزہ نے اپنی ماں سے کہا تو اس کی ماں اچھا کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی اور ایک پلیٹ میں سالن اور 1 روٹی لے کر علیزہ کے پاس واپس آ گئی۔ تب تک علیزہ برآمدے میں رکھی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ چھوٹی سی میز اور اس کے ساتھ رکھی ہوئی 2 کرسیاں تھیں جہاں پر یہ لوگ اکثر بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھا لیتے تھے۔ ابھی بھی علیزہ نے وہ کرسی نکالی اور اس پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھانا کھانے لگی۔ اس کی آنکھیں فضا میں کسی کو دیکھ رہی تھیں۔ علیزہ کی آنکھیں ہمیشہ ایسی ہی ہوتی تھیں، وہ فضا میں ہی کسی غیر مرئی شے کو تکتی رہتی تھی۔ ان آنکھوں میں نور نہیں تھا، حالانکہ وہ اتنی خوبصورت تھی، آنکھیں بھی بہت خوبصورت اور بڑی بڑی کشادہ تھی، لیکن علیزہ ایک اندھی لڑکی تھی۔ علیزہ کے ساتھ یہ حادثہ ہوئے کچھ سال ہی گزرے تھے۔ اس سے پہلے علیزہ بالکل ٹھیک اور ٹھیک ٹھاک تھی، اپنی آنکھوں سے دنیا کے رنگوں کو دیکھتی تھی، پہچانتی تھی، لیکن پھر ایک برے حادثے نے اس سے اس کی آنکھوں کا نور چھین لیا۔ وہ دنیا کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی، اس کے لیے صرف ایک ہی رنگ رہ گیا اور وہ رنگ تھا سیاہ۔ اسے ہر شے میں سیاہ رنگ دکھائی دیتا اور گہرا اندھیرا ہی اس کا منتظر تھا۔ دراصل علیزہ جب 12 سال کی تھی تو اپنے ابو کے ساتھ موٹر سائیکل پر آتے ہوئے ایک ٹرک نے انہیں ٹکر دے ماری۔ علیزہ کے ابو تو موقع پر ہی انتقال کر گئے، ان کا سر کسی بھاری چیز سے ٹکرایا تھا جس کی بدولت زیادہ خون بہہ جانے سے ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ علیزہ سڑک پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ علیزہ کی ماں کے لیے یہ دوہرا صدمہ تھا۔ وہ ایک طرف تو اپنے شوہر کے دنیا سے چلے جانے کا غم منا رہی تھی اور دوسری طرف جوان ہوتی بیٹی کی آنکھوں کا نور کھو جانے کا دکھ لے کر بیٹھی تھی۔ علیزہ کی ماں نے وہ کڑا وقت کیسے گزارا اسے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے اپنے شوہر پر تو صبر آ گیا جو اس دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن جب وہ علیزہ کو ٹٹولتے ہاتھوں سے چلتے ہوئے دیکھتی، اپنی چیزیں ڈھونڈتے ہوئے دیکھتی اور اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اسے آوازیں دیتے ہوئے دیکھتی تو ان کا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ وہ خون کے آنسو روتی۔ اس نے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے بہت کوشش کی، بہت جگہ پر بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، پرائیویٹ گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں ماری ماری پھرتی رہی، لیکن ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ علیزہ کا علاج ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے، جب وہ تھوڑی بڑی ہو جائے، کم از کم 18 سے 20 سال کی، اور دوسری بات یہ کہ اسے کوئی آنکھیں ڈونیٹ کر دے۔ علیزہ کی ماں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ کسی سے اس کی آنکھیں خرید سکتی، اسی لیے وہ خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ اسے وقت گزرنے کا انتظار تھا کہ شاید علیزہ جب بڑی ہو جائے تو اسے کوئی آنکھیں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ علیزہ کی ماں ایک ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے صبر کر رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکن جیسے ہی علیزہ 18-19 سال کی ہوئی، اس نے دوبارہ سے ہسپتالوں کے چکر کاٹنے شروع کر دیے، لیکن علیزہ کو دینے کے لیے کوئی آنکھیں نہیں ملی۔ علیزہ کی ماں نے چونکہ علیزہ کو عام بچوں والے اسکول سے ہٹا کر اسے اندھوں کے اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اسی لیے علیزہ نے وہاں پر تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی، لیکن علیزہ خود بھی ابھی تک اپنی ان آنکھوں سے سمجھوتا نہیں کر پائی۔ اسے ابھی تک اس اندھیری دنیا سے انسیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنی ماں کو پکارتی، حالانکہ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ اپنے کام خود ختم کرے، لیکن پھر بھی اسے ماں کی ضرورت پڑتی تھی، اور جب ماں اس کے ذاتی کام کرتی تو علیزہ کو خود بھی اس بات کا بہت دکھ ہوتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس بات پر شرمندگی محسوس کرتی کہ وہ اپنی ماں کے لیے ایک بوجھ ہے۔ علیزہ کی ایک ہی چھوٹی بہن تھی جو ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ علیزہ کے باپ کی پینشن آ جاتی تھی،
جس کی بدولت ان تینوں ماں بیٹیوں کا گزارا اچھا ہو رہا تھا، جبکہ انہوں نے اوپر والا پورشن بھی کرائے پر اٹھا رکھا تھا۔ لیکن اب انہوں نے ان کرایہ داروں کو گھر خالی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ یہ کرایہ دار رات کو بہت شور کرتے تھے۔ اکثر دونوں میاں بیوی لڑتے رہتے تھے اور بچے چیختے چلاتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے علیزہ کی ماں کی نیند خراب ہوتی رہتی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی، اسی لیے انہوں نے کرایہ داروں کو نوٹس دے دیا اور گھر خالی کرنے کا کہہ دیا۔ وہ لوگ بھی اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ علیزہ کی ماں نے پراپرٹی ڈیلر کو نئے کرایہ دار ڈھونڈنے کا کہا، ساتھ ہی اسے تاکید کی کہ چھوٹی فیملی ہو جو زیادہ شور شرابہ نہ کرے، کیونکہ علیزہ کی ماں بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ چونکہ آج کرایہ داروں کا آخری دن تھا، اسی لیے وہ لوگ نیچے ان سب سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ اور پھر علیزہ کی ماں نے ان کو کھانا باندھ کر ساتھ دے دیا کہ نئے گھر میں پہلے دن جا کر کس طرح سے کھانا پکائیں گے۔ وہ لوگ علیزہ کی ماں کی اعلیٰ ظرفی اور سمجھداری کے قائل ہو گئے تھے۔ علیزہ کی ماں نے ان سے معذرت بھی کر لی کہ مجھے مجبوراً آپ سے یہ گھر خالی کروانا پڑا، ورنہ اگر آپ لوگ رہتے تو میرے لیے اچھی بات تھی، لیکن میری بیماری کی وجہ سے میں اتنا شور شرابہ برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بھی اپنے رویے کی معذرت کی اور کھلے دل سے یہاں سے رخصت ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں تھوڑی اداسی سی ہو گئی، لیکن علیزہ کی ماں کام والی کو بلوا کر اوپر کے پورشن کی صفائی کروائی آئی، کیونکہ کل نئے کرایہ داروں نے آنا تھا۔ علیزہ کی ماں کو یہ بھی ڈر تھا کہ نہ جانے نئے کرایہ دار کیسے ہوں۔ جوان ہوتی بیٹیوں کا ساتھ تھا، اسی لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر ہی کرایہ دار رکھتی۔ اگلے ہی دن نئے کرایہ دار چلے آئے۔ یہ فیملی صرف میاں بیوی پر مشتمل تھی۔ میاں تھوڑی بڑی عمر کا تھا، جبکہ بیوی تقریباً 3 سال کی عمر کی میاں تھوڑی بڑی عمر کا تھا، جبکہ بیوی تقریباً 30 سال کی عمر کی تھی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ علیزہ کی امی کو اس بات کا اطمینان تھا کہ ان کے گھر میں ویسا شور نہیں ہوگا جیسا پہلے کرایہ داروں کا ہوتا تھا۔ نئے کرایہ داروں کا سامان بھی بہت مختصر تھا، لیکن وہ دونوں میاں بیوی کچھ عجیب سی شخصیت کے حامل تھے۔ نہ تو وہ خود سے سلام دعا کرتے، نہ ہی انہوں نے علیزہ کی امی کے ساتھ زیادہ الیک سلیک رکھنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کہاں جاتے تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ جو اس عورت کا جو شوہر تھا وہ ہر وقت گھر پر ہی رہتا تھا۔ اسی لیے علیزہ کی امی کو تشویش تھی کہ نہ جانے وہ کیوں گھر پہ رہتا ہے اور کوئی کام کیوں نہیں کرتا۔ لیکن ایک رات اچانک اوپر کے پورشن کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ علیزہ کی امی جو اس وقت اپنے بیڈ پر طبیعت خرابی کی وجہ سے جاگ رہی تھیں، ایک دم چونک اٹھی اور پھر کسی کے سیڑھیاں اترنے کی آواز بھی سنائی دی۔ علیزہ کی امی کو تشویش ہوئی، نہ جانے کون ہے اور اس وقت کیا مسئلہ ہے۔ علیزہ کی امی پھر اٹھ کر باہر صحن کی طرف آ گئیں۔ دیکھا تو وہ عورت اوپر سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ سامنے علیزہ کی امی کو کھڑے دیکھا تو ٹھٹک گئی، لیکن پھر اتر کر گھر سے باہر جانے لگی۔ علیزہ کی امی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اسے آواز دینا چاہتی تھیں، لیکن چپ کر گئی، واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تاہم انہیں اس بات کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ آدھی رات کے وقت کہاں گئی ہے اور ابھی تک واپس بھی نہیں آئی۔ تقریباً 2-3 گھنٹوں کے بعد وہ عورت واپس آئی۔ علیزہ کی امی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، کیونکہ انہیں پریشانی تھی کہ آخر وہ آدھی رات کے وقت کہاں گئی تھی، اور اب جب وہ واپس آئی ہے اور اوپر چلی گئی تو کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگلے دن علیزہ کی امی بہانے سے اوپر چلی گئی۔ اس عورت سے پوچھا کہ رات سب خیریت تھی، تم اتنی جلدی میں باہر نکل گئی، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں تھی؟ علیزہ کی امی نے پوچھا تو وہ کہنے لگی نہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، آپ فکر مت کریں۔ لیکن علیزہ کی امی کے دل میں خود بدھ سی مٹ چکی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے سے کیا سوال کریں، اسی لیے وہ خاموشی سے نیچے اتر آئیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک دن علیزہ کی ماں نے آدھی رات کے وقت اس عورت کو باہر جاتے دیکھا۔ اب دوبارہ پوچھنے پر یہی کہا گیا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ علیزہ کی ماں کو اب اس عورت کے حوالے سے کچھ تشویش ہو رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ یا تو اس عورت کا کردار ٹھیک نہیں ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے، اور وہ کیا ہے وہ اس کی کھوج لگانا چاہتی تھی۔ لیکن جب 3-4 بار ایسا ہی ہوا کہ وہ عورت باہر گئی، علیزہ کی امی اس کے انتظار میں بیٹھ گئی، تو تنگ آ کر ایک دن اس عورت نے کہا کہ آپ میرا انتظار مت کیا کریں، مجھے اس وقت کچھ ضروری کام ہوتے ہیں جو میں نے نمٹانے ہوتے ہیں۔ لیکن علیزہ کی امی کے دل میں وسوسہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا اظہار بھی اس سے کر دیا اور کہا کہ مجھے شک ہے کہ تم کچھ ایسا کام ضرور کرتی ہو جو غلط ہے، لیکن تم یہ بات ظاہر نہیں کرتی، کہیں ایسا نہ ہو میں تمہاری وجہ سے کسی مصیبت میں پڑ جاؤں۔ علیزہ کی امی نے اس عورت سے کہا تو وہ عورت چند لمحے گہری نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی
تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یا کوئی ایسی خواہش جو تم چاہتی ہو کہ پوری ہو جائے؟ اپنی بات کے جواب میں اس عورت کا یہ سوال سن کر علیزہ کی ماں کہنے لگی، میری زندگی کی تو سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میری علیزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے۔ علیزہ کی ماں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کرایہ دار عورت کہنے لگی کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ کر سکتی ہوں۔ اس کے کہنے پر علیزہ کی ماں نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا کہ وہ کیسے؟ وہ کہنے لگی، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ سکے۔ علیزہ کی ماں نے حامی بھر لی اور کہا کہ اگر تم میرا یہ کام کر دو تو تم تو مجھے بے مول خرید لوگی۔ علیزہ کی ماں کے لہجے سے ہی شکر گزاری ٹپک رہی تھی۔ پھر اس عورت کے ساتھ ایک وقت طے کر کے علیزہ کی ماں نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی۔ چاند کی 14 رات کو علیزہ کی ماں علیزہ کو لے کر اوپر چلی آئیں۔ مغرب کے بعد اس وقت گھر میں ہلکا بالکل اندھیرا سا ہو رہا تھا۔ موم بتیوں کی روشنی پورے ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ علیزہ کی ماں علیزہ کو ایک جگہ بٹھا کر اس عورت سے کہنے لگی کہ میں وعدے کے مطابق علیزہ کو لے آئی ہوں، لیکن اب تمہیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ وہ عورت کہنے لگی، بالکل، آپ بے فکر ہو جائیں، علیزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گی، اور اب آپ خود دیکھیں گی آپ کی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہوگا۔ علیزہ کی ماں وہیں بیٹھ گئی۔ پھر اس عورت نے اپنے آگے کچھ چیزیں رکھی اور ان پر کوئی عمل کرنے لگی۔ تب علیزہ کی ماں پر انکشاف ہوا کہ وہ عورت جادو کرتی ہے۔ اسے تب اندازہ ہوا کہ وہ کوئی عاملہ ہے اور جادو کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرتی ہے۔ یہ حقیقت جان کر علیزہ کی ماں کے اندر ایک خوفناک لہر دوڑ گئی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ مجبور تھی، اسی لیے اس نے وہیں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عورت مغرب سے لے کر عشاء تک عمل کرتی رہی۔ پھر اس نے اپنا عمل ختم کر کے علیزہ کی ماں سے کہا کہ ابھی ایک بار اور عمل کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی عمل مکمل نہیں ہوا۔ علیزہ کی ماں نے اس سے کہا کہ کیا تم جادو کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں جادو کرتی ہوں، اور اپنے جادو کے ذریعے جنات کو قابو کر کے ان سے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہوں، اور اسی جادو کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتی ہوں۔ اس عورت نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تو علیزہ کی ماں اپنی جگہ پر چپ کی چپ رہ گئی، کیونکہ ابھی اسے اپنی بیٹی کی آنکھوں کی روشنی کا مطلب تھا، اسی لیے اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور چپ چاپ علیزہ کو لے کر واپس نیچے آ گئی۔ تاہم اب وہ گھبرائی ہوئی سی رہنے لگی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اپنے جنات کے ذریعے وہ عورت انہیں ہی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ علیزہ کی ماں کو اب رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آخر اس نے اس عورت کی بات کیوں مانی اور کیوں علیزہ کے علاج کے لیے حامی بھری۔ فکر کے مارے علیزہ کی ماں کو ساری رات نیند نہیں آئی اور وہ اسی بارے میں سوچتی رہی کہ اگر اس عورت نے جنات کے ذریعے انہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو کیا ہوگا۔ تاہم علیزہ کی ماں نے یہی سوچا کہ وہ کسی طریقے سے اس عورت کو منع کر دے گی، کہہ دے گی کہ اسے علیزہ کا علاج نہیں کروانا۔ یہ سوچ اسے مطمئن کر گئی۔ اگلے ہی دن جب علیزہ کے لیے دوسرا عمل کرنا تھا تو علیزہ کی ماں نے اسے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ اسے علیزہ کا علاج نہیں کروانا، نہ جانے جنات کے ذریعے ہوئے علاج کی کیا حیثیت ہو اور وہ کتنا دیر پاؤ، اسی لیے میں اس طرح کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی، بہتر یہی ہے کہ تم اس بات کو بھول جاؤ۔ علیزہ کی ماں نے صاف صاف اور دو ٹوک انداز میں اس عورت سے کہہ دیا۔ وہ عورت چند لمحے گہری نظروں سے علیزہ کی ماں کو دیکھتی رہی کہ علیزہ کی ماں کو اس کی نظروں سے خوف آنے لگا، لیکن پھر وہ کہنے لگی کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے، اب وہ دوسرے عمل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اب تمہیں ہر صورت میں علاج کروانا ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عمل ہو چکا ہے، اب اگر تم نے دوسرا عمل مکمل نہیں کروایا تو علیزہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ جنات ہر جانے کے طور پر اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی اور اپنی بیٹی کی بہتری کے لیے تم دوسرا عمل بھی مکمل کرواؤ اور اس کے علاج پر دھیان دو۔ اس عورت کی اتنی شفاف بات سن کر علیزہ کی ماں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تاہم اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اسے ہر صورت میں دوسرا عمل مکمل کروانا تھا، ورنہ اگر جنات علیزہ کو کوئی نقصان پہنچا دیتے تو وہ کیا کر لیتی۔ یہی سوچ کر اس نے دوسرے عمل کے لیے حامی بھر لی، تاہم اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور وہ بے چین تھی کہ آخر کیا کرے، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو قسمت کے فیصلے کے آگے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ سب اس کی اپنی غلطی تھی۔ اسے اس عورت کی باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اسے اپنا گھر دینے سے پہلے ان کے بارے میں مکمل تحقیق کروانی چاہیے تھی۔
اسے ان کے کام کے بارے میں معلومات لینی چاہیے تھی۔ یہ سب اس کی اپنی غلطی تھی۔ علیزہ کی ماں کے اندر رہ رہ کر پچھتاوے اٹھ رہے تھے اور وہ بے بسی سے اپنے ہاتھ مل رہی تھی۔ آج علیزہ کے علاج کا دوسرا عمل تھا۔ علیزہ کی ماں بڑے شکستہ دل کے ساتھ علیزہ کو لے کر اوپر چلی آئی اور کل کی طرح اسی طرح سے اس کا علاج شروع ہو گیا۔ علیزہ خود بھی اس بارے میں گھبرائی ہوئی تھی۔ نہ جانے اسے کیا محسوس ہو رہا تھا جو وہ بار بار کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھتی، کبھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی، کبھی اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیتی۔ علیزہ اس وقت بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دیتی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی، علیزہ کی گھبراہٹ دور نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد علیزہ نے چلانا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو اور اسی تکلیف کے باعث وہ چلا رہی تھی۔ علیزہ کی ماں بہت گھبرا گئی، اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ میری بیٹی کو کیا ہو رہا ہے؟ آخر تم کیا کر رہی ہو؟ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ لیکن وہ عورت بدستور آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مصروف تھی، جبکہ علیزہ کا چلا چلا کر برا حال تھا اور علیزہ کی ماں گھبراہٹ کے مارے پسینے سے بھر چکی تھی۔ علیزہ ابھی تکلیف سے چلا رہی تھی کہ اتنی دیر میں اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ علیزہ کی ماں کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھی اور خود اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علیزہ کی آنکھوں سے بہتا ہوا خون ایک لکیر کی طرح اس کے گالوں پر بہہ رہا تھا اور تکلیف کی شدت سے علیزہ نڈھال سی ہو گئی، پھر ایک دم بے ہوش ہو کر ایک طرف گر گئی۔ گھبراہٹ کے مارے علیزہ کی ماں کا برا حال تھا، جبکہ وہ عورت ابھی بھی بدستور آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مصروف تھی۔ پھر چند منٹوں بعد اس نے اپنا عمل مکمل کیا اور علیزہ کے چہرے کے اوپر کچھ پھونکا۔ اس نے موم بتیوں کی روشنیاں بجھا دی اور علیزہ کے پاس چلی گئی۔ کہنے لگی اب یہ بالکل ٹھیک ہے، اب جب یہ ہوش میں آئے گی تو اپنی نگاہوں سے دنیا کو دیکھ سکے گی، اور تم دیکھو گی کہ میں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس عورت نے ایک فخر اور غرور کے احساس سے کہا تو علیزہ کی ماں اسے دیکھتی رہ گئی۔ تاہم ابھی اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ عورت اپنے عمل میں کامیاب ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی اسے صرف علیزہ کی فکر تھی جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ علیزہ کی ماں اس کے پاس وہیں پر بیٹھی رہی، کتنی دیر اپنی بیٹی کے ہاتھ پیر سہلاتی رہی، جبکہ وہ عورت کہنے لگی کہ یہ ابھی کچھ گھنٹے ہوش میں نہیں آئے گی، اس لیے تم پریشان مت ہو اور انتظار کرو۔ علیزہ کی ماں بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد علیزہ کے چہرے پر نظر ڈال لیتی اور اپنے دل کو تسلی دے لیتی۔ اسے اب اس عورت سے خوف آ رہا تھا۔ وہ عورت وہیں پر موجود رہی، نہ جانے اس کا شوہر کہاں تھا، لیکن اس سارے عمل کے دوران وہ انہیں کہیں پہ دکھائی نہیں دیا، جبکہ وہ عورت ان کے پاس سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہلی۔ جب تک علیزہ ہوش میں نہیں آئی وہ عورت وہیں پر موجود رہی۔ علیزہ نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، پھر اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ علیزہ کی ماں نے اسے تھام لیا، کہا کہ ابھی لیٹی رہو بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ علیزہ نے اپنی ماں کی آواز سنی تو ہاتھوں سے اپنی ماں کا چہرہ ٹٹولنے لگی۔ علیزہ کی ماں کا دل کٹ کے رہ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ علیزہ کی نظر ابھی بھی واپس نہیں آئی۔ تاہم کچھ دیر پلکیں جھپکانے کے بعد علیزہ اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں یہ آپ ہو؟ آپ کو کتنے عرصے کے بعد دیکھ رہی ہوں، آپ تو بالکل نہیں بدلیں۔ علیزہ نے ایک دم اپنی ماں کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو علیزہ کی ماں حیرت کے مارے وہیں منجمد ہو گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ علیزہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ حیرت اور شکر کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے جادوگرنی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر جادوگرنی موجود نہیں تھی، وہ شاید اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ علیزہ کو لے کر اس کی ماں اپنے پورشن میں آ گئی۔ آج علیزہ کو دنیا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس نے اتنی تکلیف دیکھی تھی، اب وہ ساری تکلیف جیسے بھول بھال چکی تھی۔ اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کی خوشی اس قدر زیادہ تھی کہ اب اسے تمام تکلیفیں چھوٹی لگنے لگی تھیں، کیونکہ وہ بہت سالوں کے بعد دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی بہت ہی زیادہ خوش تھیں۔ اب اس کی ماں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ سب لوگوں کو علیزہ کے ٹھیک ہونے کے بارے میں کہانی سنائے گی کہ اسے ایک بیمار زدہ لڑکی نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کی ہیں، جو کہ ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے اجر کمانے کی غرض سے علیزہ کو اپنی آنکھیں دی ہیں۔ اس کی مہربانی کی وجہ سے علیزہ اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ پھر پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ علیزہ کی آنکھیں واپس آ گئی ہیں۔
علیزہ بہت خوش تھی۔ وہ جادوگرنی کی کسی شرط کے بارے میں نہیں جانتی تھی، جبکہ اس کی ماں کو دل ہی دل میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اب جادوگرنی سے خوف آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جادوگرنی جو پلک جھپکتے ہی میری بیٹی کی آنکھوں کی روشنی لا سکتی ہے، وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس وقت علیزے کی ماں نے جلد بازی میں آ کر اس کی شرط تو مان لی تھی، مگر اب وہ اس فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو چکی تھی، کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف علیزے خوش باش اپنی زندگی کو جی رہی تھی۔ اس دن وہ سو رہی تھی جب اس نے خود کو خواب میں ایک قبرستان میں پایا۔ یہ بہت پرانا قبرستان تھا، یہاں پر ٹوٹی پھوٹی قبریں تھیں۔ وہ تمام قبریں ایک قطار میں موجود تھیں۔ علیزے کو دور سے کسی کے پکارنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بے تابی سے علیزے کو پکار رہا ہو۔ اس کی آواز میں بے چینی، بے تابی اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، اور کبھی کبھی غصے کا عنصر بھی نمایاں ہو جاتا تھا۔ علیزے چلتے ہوئے اس آواز کے تعاقب میں جانے لگی۔ کتنی دیر تک وہ چلتی رہی، تب اسے خود سے کچھ فاصلے پر ایک شخص نظر آیا۔ اس شخص کی علیزے کی طرف کمر تھی، اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، اور وہ علیزے کو پکار رہا تھا۔ علیزے جب اس کے پاس پہنچی تو وہ اپنے سفید بالوں اور جھکی کمر سے ایک بزرگ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ بابا جی آپ کون ہیں اور مجھے اس طرح سے کیوں پکار رہے ہیں؟ مگر جواب ندارد، بابا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ علیزے پھر سے گویا ہوئی، بابا جی کیا بات ہے، آپ مجھے اس طرح سے کیوں پکار رہے تھے؟ اب کی بار بابا جی نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چلتے ہوئے ان کے سامنے آ کر رکی، اور جب اس کی نظر ان کے چہرے پر پڑی تو خوف سے وہ ششدر رہ گئی۔ اس بوڑھے کی آنکھوں کی جگہ خالی کھڈے تھے جن میں تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ علیزے کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگی۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا علیزے کی طرف آنے لگا۔ جوں جوں وہ علیزے کی طرف بڑھ رہا تھا، علیزے اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹا رہی تھی، اور ایک دم سے وہ پیچھے زور سے گر گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ یا خدا، یہ کس قدر خوفناک خواب تھا۔ اس نے پانی ڈال کر پیا، سوچنے لگی کہ اس قدر خوفناک خواب اس سے پہلے تو کبھی نہیں آیا۔ تبھی اس کی نظر اپنے پاؤں پر پڑی۔ اس کے پاؤں پر بے تحاشا مٹی لگی ہوئی تھی۔ اب وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اس کے پاؤں پر یہ مٹی کیسے آئی، جبکہ وہ تو کسی ایسی جگہ پر گئی ہی نہیں تھی۔ اب دوسری تیسری رات اس کے ساتھ جب یہی معاملہ پیش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اپنی ماں سے وہ اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر گھر میں آنے والے مہمانوں کی وجہ سے اسے ماں سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ خاندان کے تمام لوگ علیزے کے صحت یاب ہونے کی خوشی میں ان کے گھر میں تشریف لائے، اور ہر کسی کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ علیزے کیسے ٹھیک ہو گئی، اور وہ لڑکی کون تھی جس نے اپنی آنکھیں علیزے کو ڈونیٹ کر دیں۔ علیزے کی ماں مسکرا کر سب لوگوں کو جواب دیتی رہی۔ خود علیزے کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو پہلے اپنی آنکھیں واپس آ جانے کی وجہ سے اس قدر خوش تھی، اب اپنے خوابوں کی وجہ سے جیسے وہ خود ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مسئلے کا کیا حل نکالے۔ پہلے تو اس نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا، لیکن جب مسلسل اسے خواب میں وہ بوڑھا نظر آیا جو کہ اپنی قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اور اس کی آنکھیں، اف اللہ، کس قدر خوفناک آنکھیں تھیں۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے پاؤں پر اور جوتوں پر وہ مٹی لگ چکی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے علیزہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ خواب تھا یا حقیقت۔ کیا وہ سچ میں ہی اس قبرستان میں جاتی تھی؟ مگر اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اب تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس کی کرایہ دار نے اسے کس طرح سے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹائی، کیونکہ اس نے تو آپریشن بھی نہیں کیا تھا، صرف پڑھائی کر کے، اسے سامنے بٹھا کے، عمل کر کے اس کام میں کیسے کامیابی حاصل کر لی۔ ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ بغیر آپریشن کے کسی کو آنکھیں کیسے لگائی جا سکتی ہیں؟ اب علیزہ کو دل ہی دل میں شک ہو رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط ہے۔ جب سے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی تھی، تبھی سے اس کے ساتھ یہ خوفناک خوابوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ان سب کی وجہ کہیں یہ آنکھیں ہی تو نہیں ہیں؟ علیزہ کو بہت اچھے سے یاد تھا کہ اس کی آنکھیں کالے رنگ کی تھی، اور اب جب اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس کے گورے چہرے پر یہ نیلی آنکھیں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ یہ آنکھیں بہت گہری، بہت چمکدار اور اندر تک اتر جانے والی تھیں۔ اس کی ماں ایک طرح سے خوش تھی،
مگر اسے اس بات کا ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ اب جادوگرنی نہ جانے کیا کرے گی۔ اب تو علیزے کے لیے رشتے بھی آنے لگے تھے۔ اس کی ماں جلد سے جلد علیزے کو اپنے گھر کا کر دینا چاہتی تھی۔ آج کل وہ جادوگرنی کہیں گئی ہوئی تھی اور اس کی غیر موجودگی میں علیزے کی ماں اسے اپنے گھر کا کر دینا چاہتی تھی۔ علیزے کی ماں نے اس جادوگرنی کی یہ شرط مان لی تھی کہ وہ علیزے کی شادی وہاں کرے گی جہاں کرنے کو جادوگرنی کہے گی۔ علیزے کی ماں نے بنا سوچے سمجھے اس جادوگرنی کی یہ بات مان لی تھی، اور اب وہ پریشان تھی کہ اپنی بات سے کیسے واپس پلٹے۔ اسے اس بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ جادوگرنی بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، تبھی وہ اسے غصہ دلائے بغیر، اسے ناراض کیے بغیر اپنا یہ کام کر دینا چاہتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ایک بار اگر علیزے کی شادی ہو گئی تو وہ جادوگرنی کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ دوسری طرف علیزے بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ اسے اب وہ بوڑھا جاگتی آنکھوں سے بھی نظر آنے لگا تھا۔ اس دن وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھی کہ اس کے پیچھے امی ہے۔ وہ روانی میں ان کے ساتھ بات کرتی گئی، مگر جب کافی دیر تک مسلسل خاموشی چھائی رہی تو وہ پریشان ہو گئی اور پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر زمین پر جا گرا اور کرچی کرچی ہو گیا، کیونکہ اس کے سامنے وہی بوڑھا کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ علیزے چیختی چلاتی کچن سے باہر بھاگی۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی، کہنے لگی کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں چلا رہے ہو؟ علیزے انہیں کہنے لگی کہ کچن میں چل کر دیکھیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے وہاں کون ہے جو مجھے خواب میں بھی نظر آتا ہے، اور اب تو وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ علیزے اپنی ماں کو لے کر جب کچن میں آئی تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ کچن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی امی جو پہلے ہی اس کی وجہ سے اس قدر پریشان تھی اب مزید الجھ کے رہ گئی۔ اس سے کہنے لگیں کہ کیا بات ہے، تم اس طرح سے کیوں چیخی تھی، ایسا کیا دیکھ لیا تم نے کچن میں؟ علیزے کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس ویسے ہی ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنی امی کو ٹال دیا اور جب کمرے میں آ کر لیٹی تو وہ مسلسل اسی بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اگلے دن وہ شام کو اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب اس کی امی نے کہا کہ وہ جلدی سے ڈرائنگ روم میں آ جائے، کچھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو وہاں پر اجنبی عورتیں تھیں اور ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کافی ہینڈسم تھا۔ علیزہ نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے پہلی نظر میں وہ پسند آ گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ خواتین اس کو کافی دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں اور اس سے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھ رہی تھیں۔ آہستگی کے ساتھ علیزہ انہیں جواب دے رہی تھی۔ تب اپنی امی کے اشارہ کرنے پر وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سوچنے لگی کہ نہ جانے یہ لوگ کون تھے اور اس سے اتنی دلچسپی سے کیوں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس کی امی اس کے کمرے میں آئیں، کہنے لگیں کہ وہ لوگ تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں علیزہ بہت پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے شادی کرنے پر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سن کر علیزہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس لڑکے کا سراپا گھوم گیا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر اس کی امی سمجھ گئیں کہ اس کی اس میں رضامندی ہے۔ وہ مطمئن سی ہو گئیں۔ وہ خود بھی جلد از جلد اس فریضے کو سر انجام دینا چاہتی تھیں۔ آج جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو آج اس نے خود کو ایک کھنڈر میں پایا۔ یہ ایک ویران سی جگہ تھی۔ علیزے کو دور سے کوئی اپنے پاس پکار رہا تھا۔ تبھی اسے اندازہ ہوا کہ یہ آواز اسی بوڑھے کی تھی جو اسے روزانہ سنائی دیتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس آواز کے تعاقب میں جانے لگی۔ چلتے چلتے وہ اس کھنڈر کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ اچانک سے اس کھنڈر میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تبھی اس کی ایک دم سے آنکھ کھل گئی اور یہ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ حقیقت میں اس کھنڈر میں موجود تھی اور ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ اس کھنڈر میں آگ کی مشعلیں روشن تھیں۔ دور دور تک علیزے کو اپنے علاوہ کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب کی بار بہت بری طرح سے ڈر گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا، مگر ایسا کرنے سے حقیقت بدل نہیں گئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی کھنڈر میں ہی موجود تھی۔ اب اس نے غور کیا تو اسے دور سے اسی بوڑھے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے اس آواز کی مخالف سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اس کھنڈر سے باہر نکل آئی اور جب وہ تھوڑی دور آئی تو اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اب جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک بہت ہی خوفناک عفریت بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ علیزہ آگے آگے بھاگنے لگی اور وہ عفریت اس کے پیچھے تھی۔ یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ اچانک سے اس عفریت نے علیزے پر حملہ کر دیا۔ علیزے منہ کے بل گر گئی۔ خوف سے اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر اس کے منہ سے چیخوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔
وہ بہت بری طرح سے چیخ اور چلا رہی تھی۔ تبھی اس کے پاس اس کی امی بھاگتی ہوئی آئیں۔ اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تم ٹھیک تو ہو؟ تب علیزے نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھول دیں اور خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ اس کے سامنے اس کی امی موجود تھیں۔ اس سے پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے، کیا تم خواب میں ڈر گئی ہو؟ اب علیزے کے لیے اکیلے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی امی کے گلے سے لگ گئی، زور زور سے رونے لگی۔ اس نے آج تک اپنے ساتھ سارے بیتنے والے واقعات امی کو بتائے۔ یہ سن کر اس کی ماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ علیزے اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہی۔ علیزے کی ماں جو یہ سمجھتی تھی کہ اس جادوگرنی کی وجہ سے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گی، تو ان کا خیال کچھ غلط نہیں تھا۔ وہ واقعی میں کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ نہ جانے اب اس مصیبت سے نکلنے کا کیا حل تھا۔ کوئی ایسا عامل اس کے جاننے والوں میں نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ اس کے سر پر تو شوہر کا آسرا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کو کوئی مسئلہ بتا کر ان سے مدد لے سکتی۔ آج اسے اپنے شوہر کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس جادوگرنی کی غیر موجودگی میں علیزے کی شادی ہو جائے۔ اگر ایک بار علیزے کی شادی ہو جاتی تو وہ جادوگرنی پھر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دن بدن علیزے کے ساتھ خوفناک واقعات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کے ساتھ سوتی تھی اور روزانہ سوتے میں ڈر جاتی تھی۔ علیزے کی ماں جانتی تھی کہ ان تمام مسئلوں کا حل کسی عامل کے پاس ہی مل سکتا ہے، مگر آج کل کے زمانے میں کسی سچے عامل کی تلاش کرنا بھی بہت مشکل کام تھا۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ خود کو عامل کہلوانے کے لیے آستانہ کھول کر بیٹھ گیا تھا اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں کھرے کھوٹے کی پہچان کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ انہی دنوں شام کے وقت ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ جادوگرنی گھر واپس آ گئی اور ان کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی کہ آج کل تم بہت اونچی ہواؤں میں اڑنے کی تیاریاں کر رہی ہو۔ یہ مت بھولو کہ مجھ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ میں جانتی ہوں تم کس چکر میں ہو، اور اگر تم نے اپنی شرط سے پھرنے کی کوشش کی تو تم نہیں جانتی کہ اس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر علیزے کی ماں ڈر گئی، کہنے لگی کہ جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، میں بھلا اپنی شرط سے پیچھے کیوں ہٹوں گی۔ جادوگرنی عجیب سے انداز میں مسکرا دی اور اپنے پورشن کی طرف چلی گئی۔ جادوگرنی کے جانے کے بعد علیزے کی ماں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنی بیٹی کو مزید کسی مصیبت سے دوچار نہیں کر سکتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ نہ جانے وہ بوڑھا علیزے کو کیوں نظر آتا ہے اور اس کا علیزے سے کیا تعلق ہے۔ انہی دنوں جب وہ بہت پریشان تھیں تو اس دن گھر کا راشن لینے کے لیے وہ بازار گئیں۔ واپسی کے لیے اس نے ایک رکشے والے کو روکا، اس میں تمام سامان لاد کر گھر لانے لگی۔ پورا راستہ وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس مسئلے کا کیا حل ہوگا۔ تو ایک جگہ پر رکشہ خراب ہو گیا۔ جس جگہ پر رکشہ خراب ہوا تھا اسی کے سامنے ایک دربار تھا۔ عموماً علیزے کی ماں دربار کے سامنے سے گزر جاتی تھی، مگر آج نہ جانے کیا ہوا، ان کے قدم اپنی جگہ پر جکڑ کر رہ گئے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے اس دربار میں خود کی جانب کھینچ رہا ہو۔ وہ اس دربار کی جانب چل پڑی۔ رکشے والے سے کہنے لگی کہ جب رکشہ ٹھیک ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ وہ اس دربار کے اندر داخل ہو گئی۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، کہیں کہیں پرندوں کی چہکار تھی۔ علیزے کی ماں چلتی ہوئی دربار کے اندر بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہاں پر ایک بہت بڑی قبر تھی جسے رنگ برنگی چادروں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پیر فقیر کھڑا تھا جس نے سفید اور سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں تسبیحوں کی مالائیں تھیں، ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے علیزے کی ماں کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ کتنی دیر وہ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ علیزے کی ماں کو وہ فقیر دیکھ کر ایک خوف سا محسوس ہوا۔ اس کے پورے وجود میں جیسے سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ جلدی سے اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ تبھی اس کے کانوں میں اس بوڑھے کی آواز آئی کہ تم جانتی ہو تم نے انجانے میں کس پریشانی کو مول لے لیا ہے اور اپنی بیٹی کو کیسی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ علیزے کی ماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس بوڑھے شخص کو یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ تبھی وہ فقیر پھر سے کہنے لگا کہ شکر کرو کہ ابھی معاملہ زیادہ دور نہیں گیا، اگر زیادہ دیر گزر جاتی تو پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ اب تمہارے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ یہ سن کر علیزے کی ماں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ اس فقیر کو کہنے لگیں کہ آپ کا احسان ہوگا اگر آپ میری مدد کریں، مجھے اور میری بیٹی کو اس جادوگرنی سے نجات دلا دیں۔ بوڑھا کہنے لگا کہ تم ابھی گھر جاؤ، میں شام کو تمہارے گھر آؤں گا۔
میں اس جادوگرنی کا بھی دنیا سے صفایا کر دوں گا اور تمہاری بیٹی کے تمام مسائل کا حل اللہ کے حکم سے آج ہو جائے گا۔ علیزے کی ماں پرسکون سی گھر کی جانب چل دی۔ گھر سے جاتے ہوئے اس نے پریشانی سے سفر طے کیا تھا، مگر گھر واپس آتے ہوئے وہ بہت ہی زیادہ پرسکون تھی۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جب اس بوڑھے کو گھر کا پتہ نہیں معلوم تو وہ یہاں پر کیسے پہنچے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو ایک طرف علیزے سہمی سی بیٹھی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ماں سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ ماں نے اسے سہارا دیا، کہنے لگی کہ فکر مت کرو، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ علیزے کہنے لگی کہ وہ بوڑھا مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے، گو کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا، مگر اس کے باوجود اسے دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور میں کانپ کر رہ جاتی ہوں۔ علیزے کی ماں اس سے کہنے لگی کہ فکر مت کرو، ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ علیزے کہنے لگی سچ ماں، آپ سچ کہہ رہی ہو؟ اس کی ماں نے مسکرا کر تائید میں سر ہلایا، کہنے لگی کہ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اب وہ بڑی بے صبری سے شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ان کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ علیزے کی ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی بزرگ کھڑے تھے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر ان کی نظر اوپر والے پورشن پر جیسے ٹک گئی۔ وہ بنا کہے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن پر جانے لگے۔ اوپر گئے انہیں تھوڑی دیر گزری تھی جب اوپر سے دل خراش چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ علیزے تو یہ آوازیں سن کر ڈر گئی، اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ نیچے آئے تو علیزے کی ماں نے پوچھا کہ اوپر سے کسی کے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، کیا ہوا ہے؟ فقیر بابا کہنے لگا کہ میں نے اس جادوگرنی جن زادی کو ختم کر دیا ہے، اب وہ کبھی بھی تم لوگوں کو نظر نہیں آئے گی، اب وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے بہت دور جا چکی ہے۔ یہ سن کر علیزے کی ماں مطمئن ہو گئی۔ تب علیزے کہنے لگی کہ میں بھی آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ بزرگ کہنے لگے کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تب علیزے نے اپنے ساتھ بیتا ہوا سارا واقعہ انہیں بتایا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں، کہنے لگے کہ یہ جادوگرنی دراصل جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے شیطان کی پوجا شروع کر دی تھی اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے یہ ناپاک کام کرنے لگی تھی۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کے قبیلے والوں نے اسے اپنی دنیا سے نکال دیا تھا اور یہ انسانوں کی دنیا میں آ کر آباد ہو گئی۔ ایک دن اس کی نظر علیزے پر گئی اور اس نے علیزے کو اپنا شکار بنانے کے لیے یہاں پر رہائش اختیار کر لی۔ دراصل وہ علیزے کی شادی ایک بہت بڑے جادوگر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی اور بدلے میں اس سے طاقت حاصل کرنا چاہتی تھی، اور علیزے کو جو بوڑھا نظر آتا تھا وہ ایک مظلوم جن زادہ تھا جس کی آنکھیں اس جادوگرنے نے دھوکے سے لے لی تھیں۔ وہ بوڑھا کمزور تھا، وہ اس جادوگرنی کی طاقت کے سامنے ٹک نہیں پایا، یوں اپنی آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھا اور تکلیف کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ وہ اسی وجہ سے علیزے کو نظر آتا ہے کیونکہ علیزے کے پاس اس کی آنکھیں ہیں، گو کہ اس میں علیزے کا کوئی قصور نہیں ہے، تبھی اس بوڑھے نے علیزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب میں نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے، اب وہ بوڑھا کبھی بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، نہ ہی تمہیں اس سے کوئی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اسے جادوگرنی سے مسئلہ تھا اور جادوگرنی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد علیزے کی ماں نے بوڑھے کو لاکھ روکنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے کہیں اور ضروری جانا ہے اور میں یہاں پر رک نہیں سکتا کیونکہ میرا کہیں اور پہنچنا بہت ضروری ہے۔ علیزے اور اس کی ماں فقیر بابا کو دعائیں دینے لگیں اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ دروازے سے نکلتے ہی وہ غائب ہو گئے۔ علیزے کی ماں کہنے لگی کہ نہ جانے یہ کون تھے، خدا کے نیک بندے یا فرشتے جس نے ہماری مشکلات کو حل کر دیا۔ اس کے بعد علیزے نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی اور اب وہ اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔